إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحج آیت نمبر 73 سے پڑھیں گے، اور یہ سورت کا آخری سبق ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 17واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، اس مثال کو غور سے سنو، آپ سب بھی سنیں اس مثال کو اللہ کے قرآن کی، اور اس کو آگے دوسرے انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں، کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، چاہے وہ اللہ کی مخلوق ہو، چاہے کسی بھی حجر کو، درخت کو، کسی پتھر کی مورتی کو، جن کو بھی بلاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جن سے بھی یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہماری مشکل ٹال دیں گے، یہ پریشانیاں دور کر دیں گے، یا یہ نظریہ ہے کہ یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیں گے، ان سب کی مثال اللہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ جن کو بھی یہ بلاتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ جن کو بھی بلا رہے ہو، یہ تم تو کہتے ہو، آج دیکھیں کلمہ پڑھنے والا انسان کیا کر رہا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ مکہ کے مشرکوں کا تھا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، آج وہی عقیدہ اور نظریہ کلمہ پڑھنے والوں کا، وہ ان بتوں کے بارے میں جو نظریات اور عقائد رکھتے تھے، وہی نظریات اور عقائد کلمہ پڑھنے والوں کے آج قبر میں دفن شدہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہیں۔ وہ بھی پتھر کی مورتیاں کوئی ایسے نہیں بنائی تھیں، ان کے عقیدے اور نظریے میں بھی کوئی ہستیاں تھیں، کوئی نیک ہستیاں تھیں جو پہلے فوت ہو چکے تھے، انہوں نے مجسمے بنا لیے تھے، انہوں نے مجسمے نہیں بنائے، قبر میں پڑے ہوئوں کو اوپر جا کے سارے نظریات اور عقائد وہی کچھ ہیں۔ اور پیچھے کل کے سبق میں پچھلی آیت جو آخری تھی اس رکوع سے پچھلی آیت جو ہے، جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تتلیٰ علیہم آیاتنا تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، جب ایسی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جائیں، بتلائی جائیں، پھر یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں تو مشرک کہتے ہو، یہ قرآن تو کسی اور کے لیے نازل ہوا تھا، یہ تو مکہ کے مشرکوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ بھئی قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ بھی ایک ساتھی مجھے لے گئے، دوسرے بندے کے ساتھ بات ہوئی، جب میں نے بار بار آیتیں بتائیں کہ یہ سارے لوگ جاتے ہیں ہمارے کلمہ پڑھنے والے، تم ان کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ جو بھی میں آیت پڑھوں کہتا ہے یہ تو مکہ کے مشرکوں کے لیے تھی، یہ تو ان کے لیے تھی۔ بھئی وہ مکہ کا مشرک شرک کرے تو وہ مشرک ہے، یہ کریں تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ اور نظریہ تو وہی ہے نا۔ اور دیکھیں پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کی، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹے دیتے ہیں ہمیں، کئی عورتیں وہاں جا کے 9 راتیں، نام مشہور ہے ان کا کہ 9 راتیں وہاں پہ بیٹھنا ہے، 9 راتیں وہاں پہ جا کے بیٹھتی ہیں، پھر کہتی ہیں فلاں پیر صاحب نے بچہ دیا، پھر ان کا نام رکھتے ہیں پیراں دیتا۔ کیسا عقیدہ اور نظریہ کہ ایک غیرت ہی اس کو برداشت نہیں کرتی، اور ان پہ، ان میلوں پر، ان درباروں پر کیا کچھ نہیں ہوتا، ساری گندگی، فحاشی اور یعنی شراب اور جوا سب کچھ وہاں ہوتا ہے، اور وہاں جا کے اپنی عورتوں کو بھیج کے آ جاتے ہیں۔ اور نظریہ کیا کہ بیٹا دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مل کر جن کو بھی تم بلاتے ہو کہ مشکلیں ٹالتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ایک مکھی بنانا تو اللہ فرماتے ہیں دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان سے چھین لے مکھی کوئی چیز، کہ ان کے سامنے جو شیرنیاں، جو مٹھائیاں تم جا کے رکھتے ہو، ان مٹھائیوں سے یہ خود نہیں کھاتے، مکھی کوئی چیز ان کے کھانے سے اٹھا کر اڑ پڑے، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی ان کی چیز سے کوئی چیز اٹھا لے اور اڑ پڑے اور دوڑ جائے، یہ ان کے سارے جن کو یہ بلاتے ہیں وہ سب مل کر اس مکھی سے اٹھائی ہوئی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوا منہ، اس مکھی سے وہ چیز واپس چھیننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے یہ لینے والا، اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، یہ مانگنے والا کتنا کمزور ہے، اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ کتنا کمزور ہے۔ اتنے کمزور ہیں، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی کی اٹھائی ہوئی چیز بھی واپس نہیں کر سکتے، اتنا کمزور ہے انسان۔
پھر دیکھنا یہی بزرگ جب فوت ہو گئے تھے قبر میں، جب فوت ہوئے تو اپنے کپڑے خود نہیں بدل سکتے تھے، اپنے کپڑے نہیں بدل سکتے تھے، تمہاری قسمتیں کیسے بدل دیتے ہیں؟ ان کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، قبر میں پہنچایا گیا، اب کہتے ہیں ہماری کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر وہی عقائد اور نظریات جو مکہ کے مشرکوں کو تھے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہی ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ اور ساری خرابی کی بنیاد یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا، کلمے کا معنی نہیں آتا، قرآن بظاہر دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ تو اس قرآن کو پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آگے دیکھیں کیا ہے، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ قدر کی ہی نہیں۔ وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، پوری کائنات کا خالق مالک، سب کو رزق دینے والا، اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں وہ ہماری سنتا نہیں، یہ موڑتے نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت طاقت والا، خوب غلبے والا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکہ، وہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسولن، کہ کس کو پیغام پہنچانے کا، والا اپنا قاصد کس کو بنانا ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، تم پہلے کیا کر چکے وہ بھی جانتا ہے، تم نے بعد میں کیا کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، اللہ کے بندے بن جاؤ، اپنی مشکلوں میں پریشانیوں میں اللہ کو بلاؤ۔ آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، سجدہ بھی رب کے سامنے کرنا ہے، رکوع بھی رب کے سامنے کرنا ہے، دعائیں بھی رب کے سے مانگنی ہے، عبادت رب کے لیے، قربانی رب کے لیے۔ اور مشرک کیا کرتے ہیں؟ وہ اوروں کے لیے، وہ بتوں کے لیے، وہ قبروں کے لیے، مزاروں کے لیے ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے ہیں، یہی تو عبادت ہے۔ اور ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ اسجدوا واعبدوا ربکم، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، عبادت کرنی ہے اپنے رب کے لیے۔ وافعلوا الخیر، اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، حق کا جہادی، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ هو اجتباکم، جس نے چن لیا تمہیں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنائی اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی، اس نے تمہارے دین میں کوئی مشکل نہیں بنائی، دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین میں آسانی ہے۔ یسروا ولا تعسروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکل نہ کرو۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی طریقہ ہے، وہ ملت ہے، وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ هو سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تم مسلمان ہو، فرقوں میں مت پڑو، مسلمان بن جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، جب اللہ نے تخت شاہی عطا کیا، ملک کی عطا کی، سلطنت عطا کی، بھائی بھی آگئے، والدین بھی آگئے، کیا کہا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اللہ مجھے مسلمانی کی حالت میں فوت کرنا۔ تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفنی مسلما، اللہ، اور مسلمان کہتے کسے ہیں؟ کہ جس پر اس کی مرضی نہ ہو، اس کے مالک کی مرضی ہو۔ من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور یہ بھی، لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم باقی لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسری جگہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، قرآن ہے، شریعت ہے، اللہ کو تھام لو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ فنعم المولا، کتنا اچھا دوست ہے، ونعم النصیر، کتنا بہترین مددگار ہے۔ اس کو اپنا دوست بنا لو، اسے تھام لو، اس سے مدد مانگو، اس سے پریشانیوں کو حل مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمیں اپنے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائیں، کہ ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں،
اور اس توحید کو، کلمہ توحید کو اور اس توحید کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو اللہ ہمیں دنیا میں پھیلانے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 17واں پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ 17 پارے مکمل یوٹیوب پر جو ہے الگ الگ سے پلے لسٹوں میں موجود ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ساتھی پچھلے اسباق سننا چاہتے ہیں آپ یا دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، انہیں خود بھی سنیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر دوسروں کے ساتھ بھی ان کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔